بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، اس ہفتے کے دوران لگتا یہ ہے کہ یو ایس اور ایران کی ٹاکس نہیں ہو رہی، اور آپ ٹھیک ثابت ہوئے ہیں اور میں غلط ثابت ہوا ہوں. تو میں اس بات کا سب سے پہلے اقرار کرتا ہوں. ایک تو یہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے. دوسرا جو ہے وہ بلوچستان میں ایک نیشنل ریسورس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، وہاں پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے. اس کی تفصیلات میں آپ سے پوچھوں گا. جو تیسرا ٹاپک ہے وہ جڑا ہوا ہے بجلی کے ٹاپک کے ساتھ. تو وہ یہ ہے کہ RLNG کی اسپاٹ بائنگ کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اور 3 ٹینڈرز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. اب اسپاٹ بائنگ کرنی ہے، چونکہ RLNG منگوانی ضروری ہے، ورنہ پاور پلانٹس اور فرٹیلائزر پلانٹس پاکستان میں نہیں چل سکیں گے. اسی سے ریلیٹڈ سولر کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. تو مینیو جو ہے وہ خاصا زیادہ بڑا ہے. جلدی سے اب یہ بتا دیں کہ یہ یو ایس اور ایران کی جو ٹاکس ہیں اس پہ لیٹسٹ کیا ہے. اور ایک امریکی صحافی خاتون جو ہیں وہ بھی اسلام آباد آئی ہوئی ہیں، اور ان کی ٹویٹس اور ان کی خبریں جو ہیں وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ہیڈ لائنز کے طور پہ چل رہی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیجیے. چلیں، بہت شکریہ. کوئی نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. بہت سارے امریکی صحافی ویسے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہفتہ تو مجھے لگ رہا ہے مہتاب صاحب ایسے گزرے گا، کیونکہ جو توقعات تھیں کہ شاید کوئی پیچ اپ ہوگا، اور لیکن جب انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کھولا جو مین بون آف کنٹینشن ہے ابھی، تو امریکہ نے اپنا وہ ناکہ بندی وہاں پہ ختم نہیں کی، جو کہ ایران کا مطالبہ ہے کہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے. جب ہم نے اوپن کر دیا تو آپ بھی کریں. اور اس کے آگے جا کے انہوں نے 1-2 ان کے جہاز بھی قبضے میں لے لیے. تو یہ یہاں پہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایران نے اسٹاک ہے. قبضے میں لے لیے. ایران نے تو اب لیے ہیں، امریکہ نے بھی کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایرانی 1-2 جہاز قبضے میں لے لیے. ایران نے ویسے کس کے جہاز قبضے میں لیے؟ وہ کہتے ہیں اسرائیل کے ہیں یا بین الاقوامی ہیں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. انہوں نے تو آفیشلی کہا جی اسرائیل کے ہیں ایران نے، بٹ اسرائیل کا اس پہ کوئی موقف نہیں ابھی آیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان پوری کوشش کر رہا تھا، کوشش کر رہا ہے، شاید آگے بھی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو ایران کی کلیئر ڈیمانڈز ہیں، جو لاسٹ ٹویٹ آپ ان کی دیکھیں، وہ پہلے بھی ان کے جو اسپوکس پرسن نے کی فارن منسٹری کی، انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل انٹرسٹ، انہوں نے پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کیا مہتاب صاحب، کہ جو میڈیشن میں پاکستان کا کردار ہے زبردست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈپلومیسی کے حوالے سے ہماری جو آگے کی پالیسی ہے وہ ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھ کے کریں گے. تو اٹ مینس کہ صاف طور پہ جو بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے جو باقی جو اسپیکر ہیں ایران کے، باقر غالیغوف اور باقی لوگوں کی نسبت سے، اور IRGC والوں کی طرف سے کہ جناب وہ آبنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہارموز کی بلاکیڈ امریکہ کھولے گا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ سیز فائر والی اصل پوزیشن برقرار ہوئی ہے جس میں دونوں طرف کچھ نہیں کر رہے، تو پھر آگے ٹاکس کے لیے کچھ ہوگا. تو یہ جتنی باتیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں یا امریکن میڈیا، آبویسلی دیکھیں پاکستانی میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ، ہمیں جو مختلف ادارے آبویسلی فیڈ کرتے ہیں یا جو ان کو کور کرتے ہیں وہ ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. تو اگر وہ خاتون جو وائٹ ہاؤس کور کر رہی ہیں اور یہاں پہ آئی ہیں تو آبویسلی ان کا ایک کانٹیکٹ اسٹیبلشڈ ہوگا، واٹس ایپ گروپ ہوگا، ای میل ہوگا، ڈائریکٹ ہوگا، پریس سیکرٹری سے ہوگا، وہ جس کو جو مرضی جس طرح ٹرمپ سے ڈائریکٹ ہے. چلو وہ ٹھیک ہے، ان کا ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ ڈز ناٹ بلیو آن انسٹیٹیوشنز. انڈیویجولزم پہ امریکن پوری اسٹیٹ کو اب ان کے ذمے ہے. چلیں ہم یہ بات پوری رحم کر کرے رہے ہیں، امریکہ کے اوپر بھی، اللہ رحم ہی کرے گا انشاءاللہ، رحم کرے گا، پریشان نہیں ہونا. 6 مہینے رہ گئے، ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ 6 مہینے رہ گئے. یہ ہے کہ وہ ان کو جو بھی کہتے ہیں یہاں پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چل جاتا ہے، حیران کن طور پہ. یہ عجیب و غریب قسم کی ہم نے یہ جرنلزم جو اس طرح سے دیکھی ہے. لیکن ان کا بھی دعویٰ تھا کہ جو توقع، چونکہ ظاہر ہے انہیں جو بتایا گیا انہوں نے اس لحاظ سے بات کرنی تھی کہ جناب جمعے کو ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن میں آپ کو اب پھر بتا رہا ہوں، پہلی بار بھی میری اللہ کا شکر ہے کہ جو کسی نے بات کی ہم نے کی. اب پھر میں بتا رہا ہوں کہ آئندہ 2-3 دن میں تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ہمیں رکھنی چاہیے ٹاکس کی. اس کی لاجیکل ریزنس بھی ہے میرا خیال، اور وہ یہ ہے کہ اگر آج دیکھیں جو جمعرات ہو گئی ہے، وہاں پہ جمعرات کی صبح ہوگی، آج بھی اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے بلاکٹ کو ختم کرنے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ، یا کل کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایران ریڈی ہوگا. لیکن پریپریشن میں، ٹیم اناؤنس کرنے میں، وہ سارا لاجسٹیکلی وہ انہیں بھی، اور شاید ایران کو کم لگنا ہو، جو اگر جیڈی وینس نے آنا ہے تو وہاں پہ ان کے اسکیجول جو ہیں وہ ختم کریں گے وہ جلدی سے، پھر وہ بیٹھیں گے. 14-15 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو ابھی تک اگر 9 سے نہیں ہوئی، آج بھی نہیں چلے وہ،
تو کل بھی اگر چلتے ہیں تو وہ تو جا کے سیٹرڈے سنڈے کے بعد کی بات ہوگی. ایٹ لیسٹ اس ویکینڈ تک مجھے کچھ ہوتا ہوا پریکٹیکلی نظر نہیں آتا. ہو جائے تو اچھی مجھے بات ہوگی. ایک بات مجھے بتائیں جو کہ اس ٹائم سب سے کرٹیکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کب تک یہ بلاکیٹ کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ ہاں یہ دیکھیں ٹرکی کوشچن ہے. لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ کھول دے کو 1 منٹ میں بھی کھول سکتے ہیں, نہ کھولیں تو ہفتہ بھی نہیں کھول سکتے. میرا خیال ہے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. ہاں میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹاکس کی بجائے نا میں یہ فورسی کر رہا ہوں کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے میں یہ پہلے اسٹیٹ آف ہارموز کا بلاکٹ ختم ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹاکس آگے جائیں یا اگر وہ پریشر ہی بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے یہ پرولانگ ہوتی جائے گی چیز, کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ ایران سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ہے. پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. شہزادہ محسن نقوی آج بھی آپ کو پتہ ہے امریکن ایمبیسڈر سے ملے ہیں, کل ایرانی سفیر پرسوں ملے ہیں. بیسیکلی ان کی خبر بائی دا وے, یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے چھوٹی سی, کہ ملے وہ پرسوں, خبر کل ریلیز کی گئی ان کی. پہلے بھی ایرانین ڈیلیگیشن اس وقت ملا تھا پرائم منسٹر سے, لیکن ریلیز نہیں کی جا رہی تھی نیوز, پھر امریکن کے بعد کی گئی. یہ خیر دلچسپ اسٹوری الگ سے ہے. قائم مقام سفیر ہیں یا مستقل؟ نہیں میں ایرانی سفیر کی بات کر رہا ہوں. میں امریکہ کی سفیر وہ جو پرسوں ملے, لیکن خبر کل جاری کی گئی. پہلے بھی ایرانین ڈیلیگیشن ملا, خبر بعد میں جاری کی گئی. یہ تو قائم مقام ہے نا, یہ چارج ڈی افیئرز ہیں بیسیکلی. جب سے ڈیوڈ بلوم گئے ہیں, آپ کو پتا ہوگا بڑے مشہور یہاں پہ, کیوں نہیں بھجوا رہے؟ وہ بھی بڑے عرصے بعد ایمبیسڈر آئے تھے, تو بھیج دیں گے انہیں. سال 1.5-2 سال ہوئے ابھی. ان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تو پرفارمنس بہترین ہے نا ان کی. ابھی تو اسائنمنٹ کے عین بیچ میں ہے نا وہ, تو ابھی تو نہیں وہ جا سکتی جب تک یہ کوئی کنکلوژن نہیں نکلتا. گزارش میں یہ کر رہا تھا وہ آئیں جائیں, ہمیں نہیں ان کا نمائندہ ہے محسن نقوی سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بہت سی چیزیں بہت سے سالوں کے بعد ڈسکلوز ہوتی ہیں. ہاں جی, یہ جو محترمین ہیں ان کے بارے میں بھی کافی ساری چیزیں بعد میں ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں نا چیزیں. وہ 8-10-15 اپنی مایات کے بعد ڈی کلاسیفائی ہوں گی. تو جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت کیا کہا گیا تھا, وہ تو ہمارے آنے والے 15-20 سال بعد پڑھ رہے ہوں گے کہ جناب اس وقت یہ کہا گیا تھا, محسن نقوی نے کیا بات کی, چیف صاحب نے کیا بات کی, فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس میں کیا بات چیت ہوئی, وہ سارا آ جائے گا. ان کی تو خیر ریکارڈ میں ہوتا ہے. گزارش کا مقصد یہ تھا کہ محسن نقوی 3 دفعہ اس وقت چارج ڈی افیئر جو نیٹلی بیکر ہیں ان سے مل چکے ہوئے ہیں. نیٹلی بیکر جو ایران کے سفیر ہیں پرائم منسٹر سے مل چکے ہوئے ہیں. ایران کے سفیر جو ہیں وزیر خارجہ سے بھی شاید ان کا کوئی رابطہ ہے. جو خود چارج ڈی افیئرز ہیں امریکہ کی, وہ وزیر خارجہ سے بھی مل چکی ہوئی ہیں. تو ملاقاتیں مسلسل جاری ہیں. شاید پس پردہ بھی کوششیں کچھ ہو رہی ہیں, بڑے گھر سے بھی شاید ہو رہی ہوں, لیکن جب تک آئی تھنک ان کو بڑا کلیئرلی کنوے کر دیا گیا. آخری بات میں اس پہ کر لوں پھر بولیے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امریکن ایڈمنسٹریشن کو بڑا کلیئرلی یہ کنوے کر دیا گیا ہے پاکستان سے کہ جناب علی اسٹیٹ آف ہارموز کے بلاکیٹ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے. اگر آپ اس پہ کچھ اپنا ٹلٹ شو کرتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, تو بات آگے بڑھنے کے لیے ایران تیار ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اس کے بارے میں اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رات کو کچھ لوگوں سے کچھ ذرائع سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی, اور اس میں یہ بتایا گیا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بلاکیٹ کھلے گا تو اس کے بعد اگلی بات چیت ہوگی. بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں تو رات کو میری ایک جو ہے وہ یعنی کیا اسے کہتے ہیں آپ, واٹس ایپ ویڈیو کال. چلے جو بھی سورس سے بات ہوئی, ویڈیو میں نے پوری دیکھی. اچھا ویڈیو دیکھی, کو خاص ویڈیو ہے. سوری میں اسی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ خاص کر ایران کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کا کوئی اسکوائر ہے وہاں پہ جمع ہے, اور بڑے چارجڈ قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ ان لوگوں کے جذبات ہیں. تو بنیادی طور پر ایران کا جو میسج ہے وہ بڑا لاؤڈ کرسٹل کلیئر ہے کہ آپ نے اگر نیگوسیشنز کرنی ہے تو نیگوسیشنز کے دوران اگر آپ آرم ٹوسٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کی کسی چیز کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ آپ اسٹیٹ آف ہارموز کو کھولیں, ٹرسٹ کریں, اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ ناظرین اس وقت تک یہ اب رکا ہی رہے گا. آخری چھوٹی سی بات میں اس پہ جلدی کر لوں. ایک چیز یہ کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑی بات چلی کہ جو امریکن جو ہیں وہ ان پرنسپل تو ایران دیکھیں ٹھیک لگتا ہے کہ جب آپ نے سیز فائر کر دی ہے تو پھر آپ بھی اپنا راستہ کھول دیں جو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے.
سیکنڈ بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو پہلی راؤنڈ آف ٹاکس تھا مہتاب صاحب، اس میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک بہت زیادہ میسج پراپیگیٹ ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ ایرانینز جو تھے وہ دے ور ولنگ ٹو ٹاک، وہ بات آگے بڑھانا چاہتے تھے اور وہ بعد میں بھی یہاں بیٹھے رہے، بعد میں بھی ملاقات کرتے رہے. لیکن جے ڈی وینس اور ان کی ٹیم جو امریکن نائب صدر ہیں وہ یکدم سے انہوں نے صبح وہ اپنی جو پریس ٹاک کی اور اس کے بعد وہ نکل گئے. تو یہ جو چھوڑا گیا تھا ٹاکس کو، یہ بھی امریکہ کی طرف سے چھوڑا گیا تھا. تو یہ بات جو یہاں پہ پھیلی ہوئی ہے وہ آفیشیلی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ واقعی کہتے رہے کہ ہم بات آگے کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید جے ڈی وینس کو کوئی کالز آئیں، جو بھی ہوا، کوئی رابطہ تھا ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یا وہاں پہ ایون کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی تو کلیم کیا ہے نا جی، نیتن یاہو نے بھی، کہ جناب میں بھی رابطے میں تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ اٹھ کے آ جائیں، تو وہ اٹھ کے آ گئے اور یہ وہاں پہ انتظار کرتے رہے. تو دونوں طرف سے ایران تو حق بجانب ہے. پرابلم کہاں پہ تھی ان ٹاکس کے، یعنی یہ کہاں پہ جا کے معاملہ یہی تھا آئی تھنک، ایک تو اسٹیٹ آف ہارموز تھا، وہ وہاں پہ نیوکلیئر کی جو ڈیمانڈ لے کے گئے تھے وہ بھی تھی ایک کہ جناب آپ نیوکلیئر جو اپنے ویپنس ہیں وہ نہیں آپ بنائیں گے، اور یہ ساری جو بھی ڈسٹ ہے، وہ جو انریچمنٹ ہے ہاں جی، اس کو کیسے ڈسپوز، ہاں 20 ایئرس کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، یکدم یہ بیچ میں آ گئی کہ 20 ایئرس کی انریچمنٹ آپ نہیں کریں گے 20 ایئرس تک، جس پہ وہ کوئی پہلے ایجنڈے میں شاید اس طریقے سے چیزیں شامل نہیں تھیں. نہیں، وہ جو انریچمنٹ ان کے پاس موجود ہے، 40 ٹن ہے کہ 60 ٹن ہے، 440 ہے آئی تھنک، کتنی کچھ اس کو کیسے کہاں کے لے کے جانا ہے. ہاں وہ تھا کہ امریکہ کے حوالے کریں گے یا تیسرے ملک کے، جو کہ ایران کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو ابھی بھی یہ ٹاکس اسی وقت ہوں گی. آخری بات، پہلی بات بھی وہی، آخری بات بھی وہی، جب اب امریکہ تھوڑا سا ٹلٹ کا لچک کا مظاہرہ کرے گا، لینیٹ ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھے گی. اب اس کی وجہ سے جو انرجی کا بحران ظاہر ہے بڑھ رہا ہے، تو انرجی کے بحران کی وجہ سے آپ نے جو کرنا ہے آپ بتا دیں مجھے، وہ آخر میں بات کر لیتے ہیں. اچھا، میں آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو منسٹری آف پیٹرولیم ہے، انہوں نے ایک اسپاٹ بائنگ کے لیے RLNG کے لیے ٹینڈرز جو ہیں وہ فلوٹ کر اسپاٹ بائنگ یعنی کہ موقع پہ خریداری، اور وہ مارکیٹ میں جو بھی اویلیبل ہو. جی، وہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی ضروری ہے کرنی، چونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دن پہلے تک بڑی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، پچھلے 2-3 دن میں ویسے کم ہوئی ہے، لیکن آگے چل کے یہ لوڈ شیڈنگ بڑھنے کے چانسز ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ RLNG آئے. یہ ایک اور وجہ سے بھی ضروری ہے، وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کی بھی پروڈکشن جو ہے وہ گیس کے بغیر نہیں متاثر ہو رہی ہے. اوبویسلی ہنگامی خریداری LNG کا کرنے کا منصوبہ آپ نے بتا دیا ہے کہ حکومت نے کر لی ہے، کوشش ہے. اور وزیر پیٹرولیم آپ کو پتہ ہے بڑے نوجوان اور بڑی صاف اور کلیئر باتیں کرتے ہیں. میں نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ علی پرویز ملک جناب بہت کلیئر باتیں کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنی کلیئر باتیں کرتے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے نا پرابلم میں چلی جاتی ہے. فیئر ٹاک پہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. ہی از سچ اے ینگ اور انرجیٹک آدمی، اور بڑی محنت سے وہ سسٹم کو اور چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کسی سیاست کے بغیر لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ اس حکومت میں جو اچھے منسٹرز ہیں نا، ان میں جو ینگ بھی ہیں، کلیئر مائنڈ کے ساتھ بھی ہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہاں جی، تو وہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بالکل صحیح بات. یہ بہت بڑی بات ہے. اس حکومت میں ایک اور بھی پرابلم ہے نا، کچھ ٹیکنوکریٹس ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے بہت کچھ ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہے کہ منسٹر بس میری گل چلی جائے، میری بات سنی جائے، میری بات کا وزن ہو. وہ ون سائیڈڈ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کرٹیسزم کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے. یہ اسی طرح کے سینئرز ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ جونیئرز کو کام نہیں کرنے دیتے، یار انہوں کی پتہ ہے یار اس کی رسوں نے یار. لیکن علی پرویز ملک صاحب کی وہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں، صاحب تو ویسے ہی ہیں نا، آپ انہیں ڈیزرو کرتے ہیں. وہ بھی ہے، اور جتنے ایک دو ینگ اور ہیں، بلال اظہر کیانی ہیں جس طریقے سے، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں. لیکن یہ ان کی بات، لیکن ان کے جو سینئرز ہیں، جو فائنانس منسٹر ہوں یا محسن نقوی صاحب، ان کے بارے میں اپنی رائے، ان کی بات اس طریقے سے سنی نہیں جاتی کہ اللہ کرے سنی جائے. لیکن میرے خیال ہے آذربائیجان کی طرف سے بھی میرے خیال کوئی پیشکش ہے، اگر ایون اسپاٹ بائنگ بھی ہے یا واٹ ایور کہ آپ RLNG وہاں سے لے لیں، کیونکہ جب تک دیکھیں یہ راستہ نہیں کھلے گا یہ پیچیدگی رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو آپ نے اس دن کہا تھا کہ جناب علی یہ بانٹ رہے ہیں بوجھ سولر والے، اور یہ سولر والے نہ ہوتے، ابھی ریسنٹلی بھی ایک نیوز آپ نے دیکھا آئی کہ لاہور میں
دن کے وقت لوڈ شیڈنگ اس لیے نہیں ہو رہی کئی جگہوں پہ یا کئی دنوں میں کہ وہ سولر والے جو ہے انہوں نے بوجھ بانٹ لیا ہے. جی تو بالکل. سولر والوں نے بوجھ بانٹ لیا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو نئی نیٹ میٹرنگ ہوگی اس پہ آپ نیپرا لائسنس ایشو کرے گا. بس اس کی تفصیلات تو تھوڑی سی ہاں بتائیں. یہ ایک نئی سٹوری آئی ہے جی. نیپرا نے کوئی پالیسی اپروو کی ہے جی. نیٹ میٹرنگ جو نئی لگوائیں گے آگے ناظرین ان کو نیپرا سے باقاعدہ لائسنس لینا پڑے گا. ظاہر ہے ایک جنریشن کمپنی بن کے نا ایک 1 یونٹ سنگل یونٹ کتنا 1000 مائکرو لیول کی آپ 1000 روپے پر کلو واٹ میرا خیال ہے. ابھی جو سننے میں آ رہا ہے تفصیلات آفیشلی ابھی نہیں آئی ہیں لیکن ایک ایسا منصوبہ بن چکا ہوا ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت کہ جناب سولر والوں کو اور کس طریقے سے پکڑنا ہے تو یہ ون آف دی ایک وہ کہہ لیں کہ وہ ہے ایک ٹرک ہے. ہاں کہ جناب آپ ان کو لائسنس پہ گاڑ دو کہ جناب پر کلو واٹ 1000 روپیہ لائسنس دیں گے. اب آئندہ آپ نے نیٹ میٹرنگ میں آنا ہے لائسنس سے بھی آپ نے پیسے لے لیے. آپ نے نیٹ میٹرنگ کے ریٹ کم کر کے بھی پیسے بچا لیے. ان کو مہنگی بجلی دے کے بھی پیسے نکال لیے. تو ہر طریقے سے آپ نے ان کو سکویز کرنا ہے نا. ایک ہی حل ہے. میں بتاتا ہوں وہ حل یہ ہے کہ آپ نیٹ میٹرنگ پہ نہ جائیں. آپ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ کریں اور یہ جو پاکستان کا پاور سسٹم ہے یہ انتظار کرے اس وقت کا جب وہ بیٹریز آئیں گی اور وہ بیٹریز ایسی ہوں گی کہ 4-5 دن چلیں گی. جی دونوں پاور سسٹم انتظار کریں اس بات کا. میں تو یہ کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپلوٹیشن ختم اسی ٹائم ہوگی. آپ کی غلطیوں کا نتیجہ پاکستان کے عوام کیوں بھگتیں؟ آپ کو پتہ ہے عوام بھی ہر پڑھا لکھا آدمی اور ہم سمیت آج ہم بھی اپنے فورم پہ اس بات پہ شدید احتجاج بھی کرتے ہیں اس طرح کی پالیسیز پہ کہ آپ کتنا لوگوں کو یار سکویز کریں گے. ایک تو اپنی ہیوی انویسٹمنٹ وہ کرتے ہیں کئیوں نے آپ کو پتہ ہے قسطوں پہ قرضوں پہ کیے لیا ہوا ہے. اوپر سے آپ ٹیکسیشن پہلے ریٹ کم کیا پھر اور پیسے پھر بجلی مہنگی ان کے ساتھ پھر آپ نے کہا جی اب ٹیکس دو. اب میں آپ کو بتاؤں مزیدار اور بھی بات چل رہی ہے. ہاں جی یہ جو 10% GST پچھلی دفعہ لگایا تھا نا سولر پینلز پہ. ہاں جی جو 18 سے 10 ہو گیا تھا اس کو 18% واپس دوبارہ 18 کر دیا جائے MF سے. میں آپ کو اس سے چھوڑیں یہ آپ آج کا پروگرام دیکھ لیں ناظرین جو بھی تھوڑے بہت ناظرین اللہ کرے زیادہ ہوں دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز اور چیلنج سے کہتا ہوں اگر حالات اسی طرح ہوئے نا یہ جو سولر لائسنسنگ مہتاب صاحب شروع ہوئی ہے نا آپ دیکھیے گا اس کی الٹیمیٹلی انہوں نے باقاعدہ ایک منتھلی اینول فیس لینا شروع کر دینی ہے ٹیکس کی شکل میں. جس طریقے سے آپ میٹر لگواتے ہیں تو بولتی بند کر دی تو آپ کو کہتے ہیں میٹر چارجز بھی دو یار کس چیز کے میٹر. اسی طرح انہوں نے کہا کہ سولر چارجز دو. اب یہ دیکھیں یہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں 4C کر رہا ہوں. آپ کی 4C جو ہے نا وہ مجھے خطرے کی گھنٹی لگ رہی ہے. فورکاسٹ چلیں خیر کنکلوڈ کرنے سے پہلے نیشنل ریسورس پرائیویٹ لمیٹڈ پہ بات کر لیں. بڑا ہی اہم واقعہ ہوا ہے اور کئی عمل کے ہفتوں کے بعد اس طرح کا ہم نے اب ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو کے بڑا ایفیشینٹلی بلوچستان میں بھی اور KP میں بھی سیکورٹی فورسز نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو نیشنل ریسورس لمیٹڈ ہے پرائیویٹ یہ گولڈ مائننگ کی کاپر پرائیویٹ فرم ہے جو یہاں پہ کام کر رہی ہے ڈگنگ کا. اور یہ آپ کو پتہ ہے چاغی ضلع میں جہاں پہ ہم نے وہ ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے اسے آگے جا کے یہ دالبدین اور وہاں پہ کوئی درگون علاقہ ہے وہاں پہ یہ بڑا ہی ماؤنٹینری ہے پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا. اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں تقریباً آپ ان کو مصدقہ سمجھیں کہ تقریباً 40 کے قریب ملیٹنٹس تھے جنہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا ہے. انہوں نے اچھا خاصا وہاں پہ لاجسٹک کا اور مشینری کا نقصان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10 کے قریب لوگ وہاں پہ جو مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں اس ملیٹنٹ حملے میں جس میں مزدور ہیں زیادہ. اور جو اور دکھ کی بات ہے کہ ان میں 2-3 مزدور جو ہیں وہ شاید ہمارے برادر ملک ترکی کے ہیں. تو ٹرکی کی جو لیبر تھی ڈرلر کے طور پہ وہ لوگ مارے گئے ہیں. اور ایک بات جو ابھی سننے میں آ رہی ہے لیکن آفیشلی کوئی کنفرمیشن نہیں لیکن وہاں پہ لوکل ذرائع نے یہ بات کی ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو وہ اپنے ساتھ بھی لے گئے ہیں جاتے جاتے. کئی گھنٹے یہ حملہ جاری رہا. یہ کل شام کو بیسکلی یہ 6-7 بجے کے قریب شروع ہوا تھا لیٹ نائٹ. اس کی خبر نیشنل ریسورس لمیٹڈ نے ابتدائی خبر خود ہی دے دی تھی. ایک پریس ریلیز آپ کے پاس بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ 5:45 بجے کے قریب یہ حملہ ہوا ہے اور تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں. ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل بھی پہنچی ہیں 8 کے قریب شاید لوگ زخمی بھی ہیں. میری جو معلومات ہیں میرا خیال چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہائی سیکورٹی بلوچستان ایک کانفلکٹ زون ہے تو ISPR میرا خیال ہے کہ اس پہ آفیشلی تفصیل سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کرے گا شاید شام تک یا رات تک کسی وقت تک. تو یہ تو ایک قابل مذمت بھی ہے اور ابھی کسی ذمہ داری ابھی تو نہیں آئی لیکن لائکلی لگتا ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کی وہ BLA ٹائپ جو ایکٹیوسٹ اور جو تنظیمیں ہیں
وہ ایکٹیو ہیں سوری، تو شاید یہ وہ لوگ ذمہ داری لیں یا ان کی طرف سے کوئی حکومت کی طرف سے کہا جائے کہ بی ایل اے نے یہ کیا ہے. لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ آبویسلی افیکٹ کرتا ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کو، یہاں پہ پیس کو، اور کانفلکٹ زون میں اس طرح کا واقعہ ہو جانا ظاہر ہے بہت ہی سائیڈ ایریا تھا، اور خاص طور پہ اس صورتحال میں ایک الارمنگ تو ہے، لیکن آئی ہوپ کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے آگے ہینڈل کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں جی ہم نے پورا کمپریہنسولی اپنے اس پروگرام میں سب ٹاپکس کو کور کر لیا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.